الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 10، 11، 12 یعنی 3 آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ حضور کی حدیث سے پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ قرآن سماعت کرنے سے پہلے میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیں آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت کریمہ فی قلوبہم مرض سے شروع ہوتی ہے، تو فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں طرح طرح کی، اسی طرح کچھ باطنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں، اور باطنی بیماریاں ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی بیماریوں میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی بیماری سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں 3 صورتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کے وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ ہوا یہ حسد، کینہ، یہ منافقوں کی پہچان بھی ہے۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3،
جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کی وعیدیں اور نہ بولنے کا ثواب، اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ لیکن سب سے زیادہ آج ہمارے مسلمانوں میں بولا جاتا ہے، تو یاد رکھنا جھوٹ بولنا یہ بھی منافقت کی پہچان ہے، منافق کی پہچان ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہے وہ، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی خود بھی عمل کریں کہ جھوٹ سے توبہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں۔ یاد رکھنا منافق کی پہچان یہ بھی ہے، علامت یہ بھی ہے جھوٹ بولنا، منافق ہمیشہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے توبہ کریں۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ تو اے ایمان والو تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر یہ قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ نہیں؟ یعنی عام فسادیوں سے بڑے فسادی کون ہیں؟ وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اس سے اصلاح کا نام دیں۔ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا اور قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ، سب فساد کی صورتیں ہیں، فساد کی صورتیں۔
تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آپ کو قرآن کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا درس آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔